ملتمس ہوں کہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کا شخصی کردار ترویج اسلام میں کیا تھا، اصلاح فرما دیں بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ درود و سلام بس محمد وآل محمد کے لیے ہے۔ پاک پروردگار عالم نے جن کی سبب اس کائنات کو خلقت عطا کی، اور بہت خوبصورت آپ نے ذکر کیا جس شہزادی کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ ایام رمضان میں یہ وہ ایام ہیں جو مخصوص جناب سیدہ ختیجہ الکبریٰ کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ شہزادی ہیں کہ ام المومنین ہیں، ختم مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سوانح حیات ہے اس میں مرکزی کردار ادا کرنے والی یہ مخدرہ ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے بھی اپنا سلام خاص بھیجا ہے کہ جناب ختیجہ الکبریٰ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی شان جب رسول خدا بیان کیا کرتے تو آپ فرماتے کہ جب مجھے کسی نے قبول نہیں کیا تو اس وقت جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ نے میرا ساتھ دیا، اور جب تمام اہلیان عرب میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے تو تب جناب حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنے مال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے ظاہری کاوشوں سے، تمام محنت جو تھی جناب ختیجہ نے اس طرح میرے ساتھ مل کے ترویج دین میں کی کہ جناب ختم مرتبہ فرماتے ہیں کہ اگر ختیجہ نہ ہوتی تو ترویج دین کا یہ کام نامکمل رہتا۔ تو جہاں ختم مرتبت کی سوانح حیات کی بات آتی ہے تو وہاں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کا یہ ایک مرتبہ بہت بلند ہے کہ جناب رسول خدا کی نسل جناب سیدہ سے چلی، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم میں کہا جاتا ہے انا اعطیناک الکوثر، پروردگار فرماتا ہے محمد ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ اب کوثر جو عطا کی تو وہاں پروردگار کی اس رحمت خاص کو عطا کرنے میں جو مرکزی کردار ہے وہ جناب حضرت ختیجہ الکبریٰ کا ہے کہ مادر بطول کا یہ شرف ہے کہ جب پروردگار عالم نے نبی مکرم کو رحمت سے نوازا، کوثر سے نوازا، پروردگار عالم نے اپنے رسول کو صاحب اولاد قرار دیا تو تب جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ وہ شخصیت ہے، وہ بی ہے کہ جنہیں پروردگار نے نسل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چلانے کے لیے 52 ترین بی قرار دیا۔ آپ کی شخصیت اتنی کامل تھی کہ مروی ہے کہ آپ کو جو عوام الناس میں عرب کے اطراف و جوانب میں جب پکارا جاتا تو آپ کا اس میں گرامی نہ لیا جاتا، لوگ آپ کو ملکۃ العرب کے نام سے جانتے تھے۔ یہ وہ شہزادی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جن کے 2 نسب پیچھے جا کے شجرہ نسب میں جو آپ کا نسب ہے وہ ختم مرتبہ سے مربوط ہو جاتا ہے۔ رسول خدا کے ساتھ جناب سیدہ ختیجہ الکبریٰ کا جو شجرہ نسب ہے وہ ملیک ہوتا ہے، اور جناب ختیجہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس مال اور اسباب اس قدر تھے کہ اس دور میں، آج جبکہ لبرل سوسائٹی میں خواتین بزنس کرتی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس دور جاہلیت میں کہ جب عورت کو کمتر سمجھا جاتا تھا، جب عورت کی حقیقت یہ تھی کہ لوگ عورت کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ عورت کوئی عملی طور پہ کام کر سکتی ہے، یہ معاشرے میں کوئی ایسا کردار ادا کر سکتی ہے کہ جو مثبت ہو، تو وہاں شہزادی جناب ختیجہ الکبریٰ کا شرف اتنا بلند ہے کہ اس دور جہالت میں بی بی نے تجارت کا آغاز کیا، اور پھر اپنی تجارت میں اتنی ایمانداری راسخ کی، اتنی ایمانداری، اور یہ کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں جناب ختیجہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عرب میں اگر کوئی بھوکا ہوتا، اگر کوئی مسکین ہوتا، کوئی فقیر ہوتا، جناب ختیجہ کے در پہ آ جاتا تو کبھی خالی نہیں جاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ پروردگار نے ان کے مال تجارت میں اتنی برکت عطا کی کہ ختمی مرتبت جیسے میرے نبی عظیم تر بلند تر ہستی جو تھے انہوں نے جناب ختیجہ الکبریٰ کے ساتھ تجارت کرنے کو فخر سمجھا، اور جناب ختیجہ الکبریٰ کو اپنی زندگی کا ساتھی بھی منتخب کیا، اور پھر زندگی کا ساتھی ہی منتخب نہیں کیا، میں سمجھتی ہوں جہاں رسالت کے بارے میں، جہاں نبوت کے بارے میں، اعلان نبوت میں جو مرکزی کردار ہے وہاں جناب حضرت ابو طالب اور جناب ختیجہ الکبریٰ کی کاوشوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا شخصی کردار اتنا مضبوط ہے کہ جب نبی مکرم اہل عرب سے کہتے رہے کہ میں تمہارا سچا نبی ہوں تو لوگ اقرار نہیں کرتے تھے، لوگ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ جناب ختیجہ الکبریٰ اس مقام پہ جاتی تھی کہ جہاں وحی نازل ہوتی تھی، جب نبی لوگوں سے کہتے تھے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے تو لوگ اس چیز کا انکار کرتے تھے، اور جب انکار کرتے تو نبی مکرم گریہ فرماتے، جب دل مخزون ہو جاتا تو تب جناب ختیجہ الکبریٰ شانہ اطہر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی کہ اے نبی اللہ آپ صادق ہیں، آپ صدیق ہیں، اور میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اس